رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وراثت کے احکام جو ہیں ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ کچھ حصہ ہم نے اس سلسلے میں کل پڑھا تھا اور سنا تھا، اور آج وہی سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ترکے کا نصف ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ اگر کسی آدمی کی بیوی فوت ہو جائے، اس کی جو اپنی جائیداد ہے، وہ چاہے جہیز کی صورت میں ہے، حق مہر اس کے پاس تھا، سونا ہے، یا کوئی اس کی زمین آئی تھی اس کے والد کی طرف سے یا کہیں بھی، تو اس میں سے خاوند کا آدھا حصہ ہوتا ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ وہ اولاد اسی خاوند سے ہو یا کسی اور خاوند سے ہو۔ مثلا بیوہ تھی، پہلے کسی خاوند کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اولاد اس عورت کی دیکھی جائے گی۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہوگی تو پھر آدھا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد ہوگی، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے ٹوٹل جائیداد کا بیوی کے مال سے۔ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، جو وہ چھوڑ جائیں، لیکن یہ ملے گا وصیت کے بعد، اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے یا اس پر کوئی قرض ہے تو وہ اتارنے کے بعد۔ قرض سب سے پہلے دیا جائے گا، پھر وصیت ہوگی اور اس کے بعد تقسیم ہوگی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر کوئی خاوند فوت ہو جائے تو بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ یہ بھی اولاد کسی بھی بیوی سے، اس خاوند کی اولاد دیکھی جائے گی۔ اگر اس کی زیادہ بیویاں ہیں تو پھر اس خاوند کی اگر اولاد ہے، ایک بھی ہے، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا زیادہ ہے، اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کا چوتھا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ، اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہوگی، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر آٹھواں حصہ ہے۔ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، جو تم چھوڑ جاؤ ترکہ وصیت کے بعد اور اسی طرح قرض کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یا پھر ایسا آدمی جو کلالہ کا وارث بنایا گیا ہے۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نہ ہی اولاد ہو اور نہ ہی والد ہو۔ ایک آدمی ایسا فوت ہوا یا ایسی عورت فوت ہوئی، اس کا والد بھی نہیں ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ فرمایا یا عورت ہے، آدمی فوت ہوا یا عورت فوت ہوئی، اس کا بھائی ہے اور بہن ہے، یعنی نہ اولاد ہے اور نہ ہی باپ ہے، بہن بھائی ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے ان کا چھٹا حصہ ہوگا ان کے لیے۔ یہ اخیافیوں کے بارے میں ہے، یعنی جو ماں کی طرف سے اس کے بھائی ہوں گے، یعنی ماں ایک ہے، باپ اور ہے، اس کو کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی۔ مثلا ایک عورت نے شادی کی تھی، وہاں سے اس کا ایک بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی، اور پھر اب وہ خاوند اس نے یا طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، اب آگے اس نے شادی کی تو وہاں سے بھی اس کی اولاد ہوئی، تو اب ماں ایک ہے اور خاوند مختلف ہے، تو یہ جو آپس میں ہے نا، جو پہلے خاوند سے اولاد، جو بعد والے سے، یہ آپس میں بہن بھائی ہیں لیکن سگے نہیں ہیں، اخیافی ہیں، ان کو اخیافی کہتے ہیں ماں کی طرف سے۔ تو وہ فرمایا اگر ایک ہو بھائی یا بہن تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہو، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ تہائی مال میں سارے کے سارے برابر شریک ہوں گے۔ دو بہنیں دو بھائی ہیں
یا اسی طرح ایک بہن دو بھائی ہیں تو ان کو پھر برابر ملتا ہے. یہ صرف اخیافیوں کا ہے کہ بہن بھائیوں کو برابر حصہ ملتا ہے، صرف اخیافی. باقی جتنے بہن بھائی ہیں، سگے ہیں، الاتی ہیں، بھائی کا ڈبل ہوتا ہے اور بہن کا اس سے کم ہوتا ہے آدھا. لیکن جو اخیافی ہیں ان کا مختلف حصہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ سارے اس میں شریک ہوں گے. من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت کے بعد اور قرض کے بعد. غیر مضار، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. کسی کو حصہ کم کسی کو زیادہ دے کے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ پورا پورا حصہ دیا جائے گا. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں تقییدی حکم ہے کہ وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اپنی طرف سے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا. واللہ علیم حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور بڑا ہی بردبار ہے. تلک حدود اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مسائل بیان فرمائے کہ کس کا کیا حصہ ہے. بیٹی کا حصہ بیان کر دیا، بیٹوں کا حصہ بیان کر دیا، اور اسی طرح بیوی کا حصہ بیان کر دیا، والدین کا کر دیا، بہن بھائیوں کا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سب کا حصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، وہ جنت میں اس کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ نے. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں. خالدین فیہا، اور اس جنت میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی عظیم کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت عطا فرما دے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ویتعد حدودہ، اور اس نے حدوں کو کراس کیا، حدیں توڑ دی، حدوں کا خیال نہ رکھا، اپنی مرضی کی تقسیم کی، اپنی مرضی کے حصے کیے، تو پھر کیا ہوگا؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو آگ کے اندر، جہنم کے اندر داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ میرے احکامات پر عمل کرنا ہے. چونکہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو اب اس کا دیا ہوا مال اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے گا. اور آج کل معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بڑی خرابی ہے. یا تو لوگوں کو علم نہیں ہے، لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، یا جانتے ہیں تو پھر وہ شاید بخل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا مال کوئی اور لے جائے گا. اور سندھ کے اندر تو ایسے بھی مسائل ہم نے دیکھے کہ لوگوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں قرآن سے کی ہوئی ہے. جب پوچھا یہ کیا بھائی، پوری زندگی جن کی شادیاں نہیں کہیں کرنی، قرآن سے شادی ہے. کیوں بھائی؟ آخر جی اگر ان کی شادی کر دی گئی تو یہ تو اتنی جداد ہے، مربے آئیں گے اس کو تو یہ ساری جداد دوسرا کو لے جائے گا. یعنی ایسی جہالت موجود ہے. بعض لوگ صرف اس لیے کہ یہ جائیداد جو ہے کوئی اور لے جائے گا، تو یہ غلط طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تم نے مر جانا ہے، اور یہ آگے سے آگے تقسیم تم نے بھی تو کسی سے لی ہے نا، تم نے بھی تو کسی سے آگے وراثت لی ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے، بدلنا نہیں چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر رسوا کن عذاب اس شخص کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق ہی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی معصیت سے، نافرمانی سے اور حدود کو پامال کرنے سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.